بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 208، آیت نمبر ہے 46 اور 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ وقفینا، اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم، ان کے پیچھے، عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما بین یدیہ، جو کچھ ان کے سامنے تھا، من التورات، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، فیہ ہدی ونور، اس انجیل میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ اس کے سامنے تھا، من التورات، تورات میں سے، وہدن، اور وہ ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت تھی، ولیحکم اہل الانجیل، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے بارے میں جو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ بات پیچھے تورات کی ہوئی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے انجیل کی بات کی ہے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی آسمانی کتاب تھی، اور جس طرح کہ پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، انجیل کوئی نئی شریعت والی کتاب نہیں تھی، انجیل تورات کی ہی تفسیر تھی، تورات کی ہی وضاحت تھی۔ انجیل نے نہ تو تورات کو منسوخ کیا ہے اور نہ ہی انجیل نئی شریعت کی کتاب تھی، جبکہ قرآن کے اندر نئی شریعت بھی ہے، اور قرآن سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کرتی ہے۔ آج کوئی بھی تورات کی بات اگر ہمارے سامنے ہوگی تو وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ہم نے عمل کرنا ہے قرآن پہ۔ ہاں، تورات کی وہ بات، انجیل کی وہ بات جو قرآن میں آ جائے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ تو قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن اب قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ قرآن کلام اللہ ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوتا۔ تورات اور انجیل ختم ہو چکی ہیں، اس وقت تو ویسے ہی بائبل ہے جو انہوں نے مکس کر کے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ تو وَقَضَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی کے نقش قدم پر، یعنی تورات کے نقش قدم پر، موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ یدیہ، دونوں ہاتھوں میں تھا، یعنی تورات اس وقت جیسی تیسی موجود تھی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کی تصدیق کی۔ وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل بھی عطا کی گئی، فیہ ہدی ونور، تو انجیل کے اندر ہدن، ہدایت سے مراد علم تھا،
و نور، نور سے مراد بصیرت تھی، تو جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، جو جانے گا وہی فہم رکھے گا، جس نے پڑھنا نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کو فہم حاصل نہیں ہوتا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو کچھ تورات کے اندر موجود تھا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جس طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے نا، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، انجیل بھی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تمام آسمانی کتاب میں اس وقت کے متقین کے لیے ہدایت تھی جس طرح قرآن ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اب فیصلہ کریں انجیل والے انجیل کے مطابق جو کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ گزشتہ آیات کو اگر ہم ساتھ ملائیں، جو بندہ اس شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اس آیت میں کہا فاسق ہے، پیچھے ہم نے پڑھا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ کافر ہے، اور اسی طرح پھر پیچھے 45 نمبر آیت میں پڑھا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ گویا جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہوگا یا ظالم ہوگا یا پھر کافر ہوگا، اور پھر یہ جرم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ نے دین اتارا، بندہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاسق ہو گیا، اور اگر اس پر مزید اس کا گناہ بڑھ جائے تو وہ ظالم ہو گیا، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے دین کا انکار کر دے، میں نہیں مانتا، تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، بنو نذیر بنو قریظہ پر ظلم کرتے تھے، دگنی دیت لیتے تھے، تو وہ فاسق کے ساتھ ساتھ ظالم بن گئے۔ یہودیوں نے رجم کی آیات کا انکار کیا، اس لیے وہ ساتھ کافر بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بندہ کہتا نہیں میں قرآن نہیں مانتا، اگر انکار کرتا ہے تو یہ انکار اس کا کفر ہے۔ ہاں سستی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی اور حکم صادر کرتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جائے۔ قانون دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قانون ہوتا ہے قانون شرعیہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، مثال کے طور پر حلال و حرام ہے، پیچھے ہم نے رجم کی آیات پڑھی ہیں۔ اب ساری دنیا اگر اللہ نہ کرے اس بات پر متفق ہو جائے کہ زنا حلال ہے، سود حلال ہے، تو یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ ساری دنیا بھی اتفاق کر لے پھر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو کہتے ہیں قانون شرعیہ۔ تو جہاں اللہ کا قانون ہے اس کو جو بھی بدلنے کی کوشش کرے گا وہ فاسق ہوگا یا ظالم ہوگا یا کافر ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے انتظامی قانون، ہر ملک کا، ہر ادارے کا، ہر جگہ کا ایک انتظامی قانون ہوتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں مثال مرسلہ کہا جاتا ہے، مفاد عامہ، عوام الناس کے فائدے کے لیے جو قانون بنایا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ قانون جو حکومت بنائے یا کوئی ادارہ بنائے یا پولیس کا ادارہ، کوئی بھی ٹریفک کا قوانین ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کے قوانین ہیں، تعلیمی ادارے والے قانون بناتے ہیں، مدارس والے بناتے ہیں، اسکولوں کالجوں والے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں ان کو مصالح مرسلہ شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ قانون شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ ہو تو ان پر عمل واجب ہوتا ہے، ان پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حاکم آئے اور شریعت کے واضح مخالف کوئی قانون لاگو کرے تو اس قانون پر پھر عمل نہیں ہوگا، ورنہ اگر شریعت اس بارے میں خاموش ہے اور قانون لاگو ہو گیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر 3 طلاقیں 3 شمار کر دی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک ہی مصحف پوری دنیا پہ رائج کر دیا تھا۔ تو یہ سارا کام مصالح مرسلہ کے تحت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر تم پر حبشی غلام بھی حاکم مقرر ہو جائے، بادشاہ خلیفہ مقرر ہو جائے، اس کی بات ماننی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہ 2 قسم کے قانون ہو گئے، ایک اللہ کا قانون جو بدلے گا نہیں، اور ایک جو حاکم بناتے ہیں یا کوئی بھی ادارہ بناتا ہے، انتظامیہ کے لوگ بناتے ہیں، اگر وہ قانون شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ان پر عمل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے مخالف ہوں تو پھر ان پر عمل
نہیں کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔